کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ مالک اس کا طریقہ کار بیان کرتا ہے، اس خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئیں، جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائیں، فرشتوں پہ ایمان لائیں، تقدیر پہ ایمان لائیں، جو اللہ پر سچا ایمان لے کر آئیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، شرک سے برات کریں، اہل شرک سے برات کریں، ویسے ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے مالک کا حکم ہے، جیسے مالک کا مطلوب ہے، جیسے مالک نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمام مخلوق کو یہ بات سمجھائی ہے، اللہ پر ویسے ایمان لائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس کی ذات پر ایمان، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کی صفات پر ایمان، اس کی عبادت پر ایمان کہ عبادت حق ہے اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے والے، کامیاب ہونے والے جو اللہ پر ایمان لے آئیں، وعاملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں، ان کی زندگی گناہوں سے نہ بھری ہوئی ہو بلکہ وہ زندگی کا ہر عمل اس کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی لیں، اس منارہ نور سے فیض اٹھائیں۔ نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، نکاح کرنا ہے تو طریقہ محمدی، طلاق دینی ہے تو طریقہ محمدی، زندگی کا ہر مسئلہ ایک طریقے پر کرنا ہے، اور وہ طریقہ نہ ہمارے بڑے کا نہ تمہارے بڑے کا، وہ طریقہ کائنات میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، پھر عمل صالح کریں۔ یہ دو سٹیپ کرنے کے بعد، یہ دو کام کرنے کے بعد کیا انسان خسارے سے بچ گیا؟ خسارے سے ابھی نہیں بچا، ابھی تیسرا بڑا عظیم عمل اس کے سامنے ہے، ایک بہت عظیم ملت اسلام کا واجب امر اس کے سامنے کھڑا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ دین جو تمہیں دیا ہے، اللہ نے یہ عقیدہ جو تمہیں سمجھایا ہے، اللہ نے یہ بات، اپنی عبادت کا طرز و طریقہ، اپنے نبی کی محبت، نبی کا عمل تمہارے سامنے کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گیا، سمجھ گئے، ایمان لے آئے، عمل شروع کر دیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ اس عقیدے کی، اس توحید کی، اس اطاعت رسول کے جذبے کی دعوت کو عام کرو۔ اس میں تکلیفیں آئیں، اس میں پریشانیاں آئیں، کیسے عام کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو، قریشیوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، میں نے 40 سال اپنی زندگی کی بہاریں تمہارے اندر گزاری، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے یہ جھوٹا، کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا، میں نے مذاق میں جھوٹ بولا ہو؟ کفار مکہ جواب میں کہتے ہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی ایسا زندگی 40 سالہ زندگی میں ہمیں تجربہ نہیں ہے آپ نے کوئی بات کہی اور وہ جھوٹی ہو۔ کہا، اے لوگو، اے مکے کے باسیوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہے تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ میری بات کو مان لو گے؟ کفار مکہ کہتے ہیں، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا، تو صادق ہے، تو امین ہے، تیری بات کو کیسے نہ مانیں گے، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا، جب مانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو آج ایک سچی دعوت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، ایک اللہ کے علاوہ، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی فلاح ملے گی، آخرت میں بھی کامران ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک تم بن جاؤ گے۔ ابو لہب یہ سن کے تڑپ اٹھا، کہنے لگا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کے لقب سے مکہ والوں میں پہچانے جاتے تھے، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ابو لہب کی بیوی رسی لے کے جنگل میں نکلتی، کانٹے
جھاڑیے لے کر آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی کہ یہ باہر نکلے گا اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے، جب باہر نکلے گا تو یہ کانٹے، یہ پتھر، یہ جھاڑیے اس کے راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلتے، قوم پیچھے نوجوانوں کو لگا دیتی اور کہتی یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس میں جنات کا سایہ ہے۔ اس کی بات کوئی نہ سنے، چچا بھی دشمن، قوم بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، برادری بھی دشمن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا جاتا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مسلمان پتے ابال کر کھانے پر، پتے چبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام مصیبتیں اللہ کے نبی کے راستے میں دعوت کا کام میں رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ یہ ساری مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ہاتھ نہیں کھینچتے۔ اللہ کے لیے اس ایک سوال پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی کو ہدایت مل گئی، نبوت مل گئی، جنت میں جانے کا راستہ مل گیا، اگر وہ صرف اپنی جان پر ان مصیبتوں کو نہ آنے کے لیے کسی کو دعوت نہ دیتے، اس روشنی کو جو اللہ نے آپ کو دی تھی آگے نہ پہنچاتے، دنیا کے اندر اللہ کا دین کیسے پھیلتا؟ کیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی سے پیارا جسم کسی کا نہیں، اللہ کے نبی کی عزت سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے خون سے زیادہ محترم خون کوئی نہیں۔ آپ کا جسم بھی پیارا، آپ کا پسینہ بھی پیارا، خوشبو والا پسینہ، آپ کے ماتھے پر پسینہ آتا، صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے اور کہتے جو خوشبو محمد کے پسینے کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کی کسی خوشبو میں ہمیں وہ مزہ نہیں ہے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی مبارک ہستی کہ آپ باہر نکلتے، تپتی ہوئی دوپہر ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا۔ عظمتوں کی کوئی ایک بات ہے، لیکن اتنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنے بل دیتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ اس کا جرم ہے؟ کفار ابو بکر کو، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کو مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، آپ کے چہرے اتنا آپ کا چہرہ سوج جاتا ہے کہ آنکھ اور کان کا، آنکھ اور ناک کا پتہ ہی نہیں لگتا، چہرہ سوجا ہوا ہے۔ گٹھڑی بنا کے قبیلے والے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، ہوش آتی ہے، ماں کچھ پلانے کے لیے دودھ لے کر آتی ہے، جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک میں اپنے محمد کی زیارت نہیں کر لیتا میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا۔ قوم کہتی ہے اتنی مارے کھانے کے باوجود ابھی بھی اپنے اس نبی کا نام لیتا ہے، قوم بھی چھوڑ کر ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر اہل طائف کی طرف جاتے ہیں، طائف کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سامنے کہتے ہیں میں تمہیں ایک دعوت دینے لگا ہوں، اگر اس کو مان لو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اگر نہ مانو تو پھر ایک درخواست اور کروں گا کہ میری دعوت کو خفیہ رکھنا، چھپا کے رکھنا، میرے راز کو فاش نہ کرنا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ذات، عظیم ترین ہستی، تصور کیجئے اللہ کے لیے مکے کے سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی طائف کی وادی میں کیسے پہنچے ہوں گے؟ آج مکے سے طائف جانے کے لیے گاڑیوں کے سفر پہ کتنی مشکل اور کتنا وقت لگتا ہے، اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں، گرمی کی کس شدت اور حدت میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف پہنچتے ہیں۔ اہل طائف کے سرداروں کو اللہ کے نبی اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ بجائے کہ اس کو مانتے ٹھکرایا اور اپنے بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کا جسم مبارک لہو لہان ہے، سر مبارک سے خون نکل رہا ہے، جوتیوں میں آ کے جم جاتا ہے، اللہ کے نبی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے
نبی سے پیارا جسم کسی اور کا ہے؟ نبی کو اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے پتھر پڑے، کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے کوئی تکلیف دی؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کبھی ہمیں بھی مصیبتوں کے ایسے پہاڑ دیکھنے کو ملے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئے؟ آپ آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، جبرائیل آواز لگاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی آپ کو سلام کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے، جس قوم کو آپ جہنم سے بچانے کے لیے، آخرت سے بچانے کے لیے، خسارے سے بچانے کے لیے نکلے تھے، جن کے سامنے کامیابی کا پروگرام پیش کیا تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، اب میں اجازت مانگتا ہوں ان پہاڑوں کو اٹھاؤں، اس قوم پہ ڈال کر پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والی نسل ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گی۔ اتنی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، احد کی پریشانیوں کو یاد کروا کے اللہ کے رسول علیہ السلام میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا ماتھا زخمی ہوا، آپ کو گڑھے میں گرا دیا گیا، کیا اتنی تکلیف آپ کو کسی اور دن بھی آئی؟ فرماتے ہیں، نہیں عائشہ، احد سے زیادہ تکلیف کا دن میرے لیے وہ دن تھا جب میں اہل طائف کے پاس جا کر ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر آیا۔ یہ خسارے سے بچنے کا تیسرا عظیم رکن ہے، تیسرا عظیم سٹیپ ہے، وتواصوا بالحق۔ یہ دین کی دعوت، یہ دین کی اساس جو آپ تک پہنچ گئی، یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچ گئے، یہ اتباع رسول کا جذبہ جو آپ تک پہنچ گیا، یہ اتباع رسول کا پورا منہج جس کو آپ نے سمجھا، اس کو لے کر گھر میں سونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لے کر وتواصوا بالحق، اس حق کو عام کیجئے، اس حق کو لے کر پہنچائیے، اس حق کو پبلک کے اندر لے کر آئیے، اور اگر اس کو لے کر بیٹھ جاؤ گے تو یاد کر لو مالک عز و جل کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترے بنی اسرائیل کی ایک بستی کو برباد کرنے کے لیے، ان پہ عذاب لانے کے لیے۔ جہاں پر اترے وہاں پر ایک صوفی صاحب کو دیکھا، وہ صوفی صاحب تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بڑے نیک، بڑے نمازی، بڑے پرہیز، نورانی چہرہ۔ فرشتے حیران، اللہ تو نے اس بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا اور اس بستی میں تو ایک تیرا ولی ہے، تیرا ایک دوست ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، اپنے دعوے کے اندر، اپنے باطل گمان کے اندر وہ تیرے ولی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ بڑا نیک اور بادشاہ ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، 24 گھنٹے تیری یاد میں لگا رہتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ عذاب اس بستی پر شروع کرنا ہے تو پہلے اسی کو سزا دی جائے کہ یہ اپنے آپ کو تو میری عبادت میں لگا کے بیٹھا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میری مخلوق مجھے بھول چکی ہے، وہ شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ صرف اپنی جان کو بچا رہا ہے، جب عذاب آئے گا ان مشرکوں پر، ان کافروں پر، تو یہ بھی نہیں بچے گا، اس کو بھی ساتھ ہی عذاب دیا جائے گا۔ مالک عز و جل نے بنی اسرائیل